اللہ نے 4 حکمتیں بیان کی ہیں، ایک ہی آیت میں کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے تم سے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ تمہارے اندر ڈر، تقوی، خوف، پرہیزگاری پیدا ہو۔ حضرات، موجودہ موسم اور حالات میں ان ایام میں جو وبا کے ایام سمجھے جا رہے ہیں اور ہیں کہ ڈر کیا ہوتا ہے، خوف کیا ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، ڈیفنس اور اپنا تحفظ اور پرہیزگاری اور کسی چیز سے حفاظتی تدابیر کیسے اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں وقت نے بہت سکھا دی۔ اس آیت میں اللہ تعالی انسان کو تقوی کی وجہ سے کہ تمہیں تقوی ملے، محدثین نے اور فقہاء نے، مفسرین نے تقوی کی جو سب سے بہترین تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے احترام میں اس کی شان اور کبریائی سے ڈرتے ہوئے، خوف کی وجہ سے، تام اور لالچ کی وجہ سے اللہ کی خیر و برکات کو سمیٹنے کے لیے جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو فالو کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے، یہ تقوی ہے۔ حضرات ذی وقار مالک حکم اسی چیز کا دیتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس جہان میں یا آگے انسان کا فائدہ ہے، اور روکا اس سے جاتا ہے کہ جس سے انسان کی جلدی یا بدیر کوئی نقصان اٹھانے والی کیفیت یا حالت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں روزوں کا حکم دیا، اور روزہ کیا ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تلک انسان کا اس خاص وقت میں کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے جن سے شریعت نے روک دیا ہے ان سے بچنا، یہ روزہ ہے۔ باقی اس کے اندر فوائد اور نتائج کیا ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بعد دوسری آیت جو کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہی موجود ہے اور آیت نمبر 183 ہے کہ یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ گنتی کے دن ہے، ایام معدودات۔ معدودات ان کو کہتے ہیں کہ جو گنتے ختم ہو جائیں، ابھی شروع ہونے والے ہیں، چرچا ہے کہ روزے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں چلے گا کہ جب یہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ رکا نہیں کرتی، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے، اور یہ وقت آپ سے جانے والا ہے اور تیزی سے نکلنے والا ہے۔ ایام معدودات۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے جو 5ویں چیز بیان کی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ پیچھے حکم آیا کہ تم پہ روزے فرض ہیں، پہلی امتوں کے حوالے سے بھی بتایا اور ہمارا بھی، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو۔ ویسے تو آج ہر بندہ ہی مرض کے شعبے میں ہے، لیکن یہ وہ مرض کہ جو بندے کو روزہ رکھنے میں نقصان دہ ہو سکتی ہے یا اس سے نہیں رکھا جا رہا، تو ایسے مریض کو، اور چھٹے نمبر پہ او علی سفر، یا بندہ مسافر ہے کسی بھی وجہ سے، اس کا کاروبار ہے یا وہ ڈرائیور ہے یا ضرورت کے تحت یا جیسے بھی وہ سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو یہاں ہم آپ کو سہولت دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ روزہ چھوڑ دیں گے، مسافر ہیں یا مریض ہیں، باقی دنوں میں بعد میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں ہے، وہ دائمی مریض ہے یا اس کے صحت مند ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی، تو یہ بندہ روزے کی بجائے فدیہ دے دے۔ یہ فدیہ ایک مسکین کو روزہ رکھوانا اور افطار کرانے کا جو کھانا ہے اس قدر وہ اس کو دے دے، تاکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین جس کے پاس روزہ رکھنے کی ہمت ہے مگر اس کے پاس کھانا پینا نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اسے رکھوانے کی وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کر دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ مزید فمن تطوع،
लोगों ये बात याद रखो, खैरन फहुव खैरुल लहू, एक मिस्कीन का खाना ये आपके ऊपर फिदिया है, अगर आप इससे ज्यादा दे देते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। और मजीद उसी आयत में जो मजीद अल्लाह ने हुक्म सुनाया व अन तसूमू, और एक बात यह भी याद रखो कि अगर तुम रोजा रख लो, व अन तसूमू खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, काश तुम जानते होते। तुम जानते नहीं, वगरना किसी भी हालत में तकलीफ को बर्दाश्त करके तुम रोजा नहीं छोड़ते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात कहने के बाद अब जो बात हमें समझा रहे हैं वो उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी तौर पे है। ये आयतें जो अभी मैंने पढ़ी हैं, इनको मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये पहली उम्मतों के रोजे की तारीख बयान की गई है, जो उनके यहां अहकाम थे वो बयान किए गए हैं, और साथ में हमें कहा गया है कि तुम पर भी रोजे फर्ज हैं। कौन से रोजे? जवाब आता है शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। सबसे पहली चीज कि ये रमजान का महीना है। रमजान का महीना क्या है हम इसको जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका तारुफ स्पेशली जिस हवाले से करवाया है, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, इसमें अल्लाह ने कुरआन उतारा है। और भाइयों, कुरआन उसे कहते हैं जिसे कौम मानने वाले बिला नागा बार बार पढ़ें और एक दिन में कई बार पढ़ें। कुरआन बार बार पढ़ी जाने वाली किताब।